نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 29 آیت 215 سے 220 تک۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو خرچ کیا تم نے، یا جو خرچ کرو گے تم، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما، اور جو بھی تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بھی، اس کو، علیم، جاننے والا ہے۔ کتبہ، فرض کیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا یا لڑنا، وہوا، حالانکہ وہ، کرہن، ناپسند ہے، لکم، تمہارے لیے یا تم کو، وعسیٰ، اور امید ہے، ان، یہ کہ، تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا، اور وہی، خیر لکم، بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا، کہ تم پسند کرو یا محبت رکھو، شیئن، کسی چیز سے، وہوا، اور وہی، شر لکم، بری ہو تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، بریکٹ میں لکھے کیسا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بڑا، بریکٹ میں گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام سے، بریکٹ میں لکھیے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا، یعنی گناہ ہے، گناہ بریکٹ میں لکھ لیجئے، بہت بڑا ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے یا تم سے لڑتے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ لوٹا دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہوا، اس حال میں، ہوا، وہ، کافر ہے، فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ،
آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر خمر یعنی شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے بھی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے زائد الضرورت، العفو زائد الضرورت یا ضرورت سے زائد، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات آیات کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر اچھا ہے، وَإِنْ اور اگر، تخالطوہم تم ملا لو ان کو، فإخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لأعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے۔ بس عبارت کی وضاحت، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون؟ سب نے سوال کیا تھا، یسألون جمع کا صیغہ ہے تو سب نے سوال کیا تھا یا کسی ایک نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو مراد ہیں، لیکن اب میرا سوال تھوڑا سا اس سے آگے ہے کہ کیا سب کا سوال تھا یا کسی ایک کا سوال تھا؟ دیکھیے کہ عمومی طور پر جو طریقہ تھا وہ یہ کہ جیسے آپ میں سے کوئی ایک شخص کوئی سوال کرتا ہے اور میں کہوں کہ کلاس کے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے ہی پوچھتے ہیں یا سارے اکٹھے پوچھتے ہیں۔ دو احتمالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپس میں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اچھا چلے پوچھ لیتے ہیں، اور کوئی ایک نمائندہ بن کے پوچھ لیتا ہے، تو سوال کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ نمائندگی بہت سو کی ہو رہی ہوتی، یا یہ کہ وہ کسی ایک انڈیویجول ہی کا سوال ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں نام نہیں لیا گیا کہ ابو بکر پوچھتے ہیں یا عمر پوچھتے ہیں یا فلاں پوچھتے ہیں یا فلاں پوچھتے ہیں، چاہے ایک کا سوال ہو یا ایک نمائندگی سب کی کر رہا ہو، یہ گفتگو کا ایک عمومی انداز ہے، سب کو کریڈٹ دیا گیا، اور اس میں صحابہ کرام کی ایک شان بھی بیان ہوئی۔ کیا شان بیان ہوئی؟ کہ وہ علم کے حریص ہیں، کہ وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حریص ہونے کے باوجود سوالوں کی بھرمار نہیں ہے، اور ضروری سوال ہیں، ریلیونٹ ہیں، مفید ہیں، واقعی ان کی ضرورت ہے،
واقعی ان امور میں جاننے کی ضرورت تھی. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کوئی جماعت یعنی کوئی گروپ لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر نہیں دیکھا کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف کس کو کہتے ہیں؟ شوق اور دلچسپی، محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے. علم کا حرص بھی تھا اور علم کا شوق بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی تھی، دین سے محبت بھی تھی. اس کے باوجود بہت زیادہ سوال نہیں کیے انہوں نے. کیوں نہیں کیے؟ ایک تو یہ کہ وہ غور و فکر کے عادی تھے، بات توجہ سے سنتے تھے، دھیان سے سنتے تھے. دوسرا یہ کہ لغو سے پرہیز کرتے تھے، بیکار کی باتیں ان کی زندگی میں نہیں تھی. ایک حدیث میں آتا نا کہ اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے سوالوں کی کثرت. سوالوں کی کثرت ناپسندیدہ ہے، اور خصوصاً غیر ضروری سوالوں کی، irrelevant، بے مقصد. اور قیل و قال، اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا، بغیر کسی ریفرنس اور دلیل کے محض لوگوں کی باتیں دوبارہ دہرانا، اس کو ناپسند کیا، یعنی کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے. ہر انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. وہ جب سوال یا بات کرتے تو ان کے ذہنی جو لیول ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیا؟ کثرت سوال اور قیل و قال، لوگوں کو ڈسکس کرنا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. اور اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی نے کہا کچھ ہوتا ہے اور ہم اسے بنا کچھ لیتے ہیں، کسی نے چھوٹی سی بات کی ہوتی ہے اور ہم اسے بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی کس لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کثرت سوال پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سوال وہ کرنا چاہیے جو واقعی آپ کا اپنا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو. محض فتنہ فساد کھڑا کرنے کے لیے سوال کرنا، یا یہ کہ ذہن میں جو وسوسہ آئے، جو شیطانی خیال آئے، جو بات آئے، بس اس کو پوچھنا شروع کر دینا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا شروع کر دینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے وسوسہ، وہ کم نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو وہیں ختم کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ جڑی بوٹیاں پھولوں پلوں کے ساتھ اگاتی ہیں نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہی کٹ کرتے ہیں، انہیں ختم کرتے ہیں. اگر وہ بڑھنے دیں گے تو اصل کو بھی کھا جائیں گی. تو اسی طرح اگر فضول فالتو باتیں زیادہ ہو جائیں انسان کی زندگی میں، تو جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اصل پھول سپریس ہو جاتے ہیں، یا وہ اصل حسن جو ہوتا ہے اس پودے کا یا اس کے فروٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی محبت کے باوجود بہت کم سوال کیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوال برائے سوال کرتے رہتے ہیں. مثلا کل مجھ سے کسی نے ٹیلی فون پہ سوال کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے. میں نے کہا آپ کو کاٹنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں کاٹنا. تو میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جب آپ کا کام ہی نہیں بال کاٹنے سے تو آپ کو ضرورت کیا پیش آئی سوال کرنے کی؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو کہنے دیں جو کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بعض لوگوں کے سوال دہرانے کی اور بے وجہ کسی اور کا وقت ضائع کرنے کی. یعنی اس میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے شوہر کو پسند نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بتایا میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میں نے اس طرح کی گفتگو کی. عموماً جو لا علم لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی باہر سے پوچھ لیتا ان کو پھر بھی میں جواب دیتی ہوں، مگر میرے شاگردوں میں سے کوئی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو میں ساتھ ساتھ اصلاح بھی اب کرتی ہوں، اگرچہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے زیادہ. تو یہاں بھی میرے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ہمیں اپنی شخصیتوں کی تعمیر کس طرح کرنی ہے؟
ان کے سانچے کے مطابق ہمیں ویسا بننا ہے، اور ویسا بننے کے لیے ویسا اخلاق چاہیے، ہمیں ویسا کردار پیدا کرنا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان چیزوں سے نہ بچیں جن سے وہ بچتے تھے. اور وہ کن چیزوں سے بچتے تھے؟ ہر اس بات سے بچتے تھے جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. آئندہ آپ بھی سوال وہ کریں جو واقعی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ لوکانیات جو ہیں، اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، بھئی جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. جو چیز ہوئی نہیں اس کے بارے میں آپ دن رات بھی بیٹھ کے سوچیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو زندگی محدود ہے نا، اس لیے جو کرنے کے کام ہے پہلے وہ کرنے چاہیے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس طرح یسألون سے کتنی آیات شروع ہو رہی ہیں. یسألون کہہ کے کیا کیا پوچھا گیا ان کی تفصیل لکھیے، تاکہ آپ کو یہ ایک ٹپس پہ پتا چل جائے کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے تھے. تو انشاءاللہ وہ ایک لسٹ بن جائے گی آپ کے پاس. اچھا یہ تھی باتیں پوچھی جانے والی، یہ پوچھی جانے کے لائق، اور اس پر ہمیں بھی جواب آنا چاہیے. یعنی جو انہوں نے پوچھا وہ ہمارے بھی سوال ہوں، جو جواب ملا وہ ہمارے بھی جواب ہوں، اس کے مطابق ہمارا بھی عمل ہو. تو یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں. یعنی سوال کیا ہے کہ وہ خرچ کیا کریں، یعنی کیا صدقہ کریں. تو یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں تھا، نفلی صدقات کے بارے میں سوال تھا. کیونکہ نفلی صدقات ہی کے بارے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں خرچ کرے، کیا کرے. تو بیسیکلی یہاں سوال اس بارے میں تھا کہ کیا خرچ کریں، لیکن جواب جو ہے اس میں صرف کیا نہیں بلکہ کس پر بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا سوال مفید ہو تو اس پر صرف اتنا نہیں، اس سے زائد بھی جواب دیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ما، جو بھی، انفقتم، خرچ کیا تم نے، یا جو بھی خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے. یہاں مال کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ خیر. اور اس میں کیش، کائنڈ اور کوانٹٹی سب آتا ہے. یعنی خواہ تمہارے پاس کیش ہے یا کوئی چیز ہے، اور پھر اس کی جو بھی کوانٹٹی ہے یا قسم ہے، ان سب کے بارے میں. فللوالدین، تو سب سے پہلے والدین کے لیے. والدین کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ سب کو والدین کا ترجمہ آتا ہے. کیوں کہا ہے؟ ماں اور باپ دونوں. دیکھیے جہاں ماں کا زیادہ حق ہے نا، قرآن میں وہ الگ ماں کا نام لے کے بتایا گیا، لیکن یہاں والدین ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ دونوں. عموماً باپ کماتے ہیں نا، تو بچے کیا سمجھتے ہیں باپ کو گفٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں. ہے یا نہیں ٹرینڈ؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ والدین میں دونوں شامل ہیں، دونوں. اور جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، کیا معنی صدقات نافلہ؟ یعنی جو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے کسی کو. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں. کوئی غریب ہے تو اس کو دیا جائے، اور کوئی کسی کے پاس ہے تو اس کو نہ دیا جائے. اور ماں تو کماتی نہیں اس لیے اس کو دیا جائے، اور باپ کماتا ہے اس لیے اس کو نہ دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی نہیں کہ اگر ماں باپ غریب ہوں تو پھر ان کو دو. ماں باپ کے پاس آپ سے بھی زیادہ ہو تب بھی انسان ان کی خیر خبر رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ جو ہے وہ کس میں اضافہ کرتا ہے؟ محبت میں. تو یہاں مال کا خرچ کرنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی تقسیم مراد نہیں ہے. زکوٰۃ کا تو قانون اللہ نے خود ہی دے دیا. تو یہ اس قانون سے بڑھ کر
جو اور ہمارے پاس زائد ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کریں، کس کس کو دیں اور کس کس کو خوش کریں، کیونکہ دینا ہمیشہ خوشی لاتا ہے نا. دینے سے لینے والے کو خوشی ملتی ہے، لیکن دینے والے کو اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے، یا نہیں؟ آپ نے دونوں تجربات کیے ہوں گے. کیا کبھی دیا بھی ہوگا اور کبھی لیا بھی ہوگا، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لینے سے خوشی ہوتی ہے مگر دے کے ڈیپ پلیئر ہوتا ہے، اندر تک خوشی ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، بہت اچھا فیل ہوتا ہے نا. ایک پروسیس سے گزرتے ہیں بالکل، اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ جیسے اندر تک اترتے چلے جاتے ہیں پھر انسان کے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہو رہا کہ ماں باپ میں سے کوئی مسکین ہے تو تب ان کو دیا جائے، کیونکہ مساکین کو الگ آگے مینشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. والاقربین، اور اقربین کو بھی دو، اور اس میں بھی کوئی شرط نہیں کہ اقربین غریب مسکین ہے تو ان کو دو، اور جو غریب مسکین نہیں ان کو بالکل نہ دو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو. اقرب جو ہے قریب تر کے معنوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قریب، قریب کا کیا معنی ہے؟ جو نزدیک ہے. اور اقرب کا کیا معنی ہے؟ جو زیادہ نزدیک ہے. ٹھیک ہے. الفاظ پر غور بے حد ضروری ہے، اس سے پھر آپ کے اندر حکمت آئے گی، پھر کام کرنے کا سلیقہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کس طرح، جیسے آگے آپ نے آج ترجمے میں کبیر کا لفظ بھی پڑھا اور اکبر بھی پڑھا، دونوں پڑھے ہیں نا؟ کبیر اور اکبر، صغیر اور اصغر. ٹھیک ہے. اسی طرح سلیم اور اسلم، اور جمیل اور اجمل، کریم اور اکرم. ٹھیک ہے. ایک ہی روٹ کے دو لفظ ہیں لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. اقرب زیادہ قریب. اچھا مثلا اب میں تھوڑے سے کمپیریزن آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ قریب کون ہے. آپ سے پوچھتی ہوں، بھائی اور بھائی کا بیٹا کون قریب ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح چچا اور چچا کا بیٹا، چچا. اسی طرح اگر چچا اور بھتیجا ہو تو کون قریب ہے؟ بھتیجا. جی اچھا. پھر اسی طرح اقربا میں، قریب تر میں اولاد اور ان کی اولاد، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، یہ بھی اقربا میں شمار ہوتے ہیں، قریب تر. ذوی القربا کی بات بھی آتی ہے، اور ذوی القربا میں پھر دائرہ ذرا وسیع ہے. اقرب میں تھوڑے اور کلوز سرکل ہے. تو والاقربین، اور رشتہ داروں کو دو. تو جو رشتہ دار ہیں، قریب تر رشتہ دار ہیں، وہ اگر غریب ہیں تو زیادہ حق بنے گا، اور اگر غریب نہیں بھی تو تب بھی دو. یعنی تحفہ ہدیہ اس کی طرف اشارہ ہے. چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ضرورت نہ بھی ہوں تو جو آپس کا لین دین ہے اس کو ایک طرح سے انکریج کیا گیا ہے. والیتامی، اب آ گئے یتیم. اب ضرورت مندوں کی بات ہو رہی ہے. یتیم کی جمع یتامہ. والمساکین، مسکین کی جمع. اچھا فقیر نہیں آیا یہاں، کہہ رہی وہ خود ہی مانگ لیتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے اس کا بہانا. اب عربی کا تھوڑا سا قاعدہ دیکھیے، جہاں لفظ مسکین آئے تو فقیر اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اگر فقیر آئے تو مسکین اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور جب دونوں الگ الگ آئے تو تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ فقیر زیادہ حاجت مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسکین کی نسبت فقیر زیادہ حاجت مند ہوتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ اگر خالی لفظ مسکین آئے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ فقیر اس میں شامل ہے، اور اگر خالی لفظ فقیر آئے تو اس میں مسکین بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ بیچ میں. اور اگر دونوں آمنے سامنے آئیں، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں پھر فقراء زیادہ حاجت مند ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسکین اس سے کم تر.
بہرحال اس میں فقیر خود ہی شامل ہیں. وابن السبیل اور مسافر. اب مسافر بھی خواہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، اجنبی ہے نا، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کر لیتے ہیں، یتیموں مسکینوں پر بھی، لیکن وابن السبیل کو ہم پہچانتے نہیں ہوتے نا، جو مسافر یا اجنبی کسی بستی یا علاقے میں یا شہر میں ہے، تو عموماً اس پہ نہیں خرچ کرتے لوگ. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کو ہم دیں گے تو وہ تو ہمیں بھی دیں گے، یتیموں مسکینوں کو تو اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہیں. وابن السبیل ضرورت مند اگر مسکین ہے تو پھر تو اس کو دیں گے، لیکن وابن السبیل چونکہ اجنبی ہے وہ تو لے کے چلا جائے گا، ہمیں تو کچھ نہیں دے گا، اس لیے اس کو کیوں دیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر وابن السبیل کو الگ مینشن کیا گیا ہے، اور وابن السبیل کے فقیر یتیم مسکین ہونے کی شرط نہیں ہے. مثلا آپ حج کرنے اکٹھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی مسافر ہیں اور آپ کے ساتھی بھی مسافر. عموماً لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی نے حج کیا اور اس کے ساتھ کے لوگ جو سفر کر رہے تھے ان کا کھانا پینا، رہن سہن، لین دین کس طرح تھا آپ کے ساتھ؟ ان کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھی جو تھے وہ ان سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ آگے بڑھ جائیں، دوسروں کو دینے میں ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے تھے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں، یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور انسان سمجھتا ہے وہ بھی تو کھا رہا ہے، اس کے پاس ہے نا اپنا. تو اس سے کیا ہے کہ جب وہ مل جل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب جہاد پہ جاتے، جنگ پہ جاتے، تو بعض اوقات لوگ اپنے اپنے گروپس میں بیٹھتے، لیکن بعض اوقات جیسے کم ہوتا تو آپ سب کا اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، یعنی جو سب کا ہے وہ سب کے لیے. تو وابن السبیل میں ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہیں اور دوسرا سفر پر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی سفر پر ہیں اور وہ بھی سفر پر ہے. آپ اپنے لیے چائے خرید رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اس کے لیے بھی لے لیں. آپ خود پانی زمزم پی رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ ایک کپ بالکل اجنبی کو بھی دے دیں. میں اکثر ایسے کرتی تھی، جیسے عمرے پہ گئے اور بچے چھوٹے نا تو ان کو کہتی تھی پانی بھرو اور سب لائن میں پلاؤ ان کو، جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے. نہیں جانتے، بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں نہیں اٹھ سکتی اور نہیں جھک کے کولر سے بھر سکتی، تو کیا کرو؟ اگر آپ کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہے خود بھی پیو، اس کو بھی پلا دو. یہ ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کرو. پہلے میں نے کہا نا، کچھ بھی جو تمہارے پاس ہے، چاہے خدمت، چاہے وقت، چاہے مشورہ، چاہے کچھ بھی، یعنی سکھانا یہ مطلوب ہے کہ انسان خود غرض ہو کے نہ جیے، دوسروں کو ذہن اور نگاہ میں رکھے. تو وابن السبیل میں پھر یہ بھی ڈیٹیل آ گئی نا کہ آپ بھی سفر پر ہیں وہ بھی. اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ گھر میں اور دوسرا سفر پر ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں تو بعض اوقات آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا جان پہچان کے لوگ ہیں وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے آپ کے پاس آتے ہیں. وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے، تو وہ وابن السبیل میں ہے ایک طرح سے. بر صغیر کے کلچر میں تو یہ بات بہت ہے، وہ لین دین، لیکن وہ بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو ایک بوجھ نہیں بنا لینا چاہیے یا ایک اپنے اوپر مصیبت نہیں لاد لینی چاہیے. لیکن اس رسم کو بھی کہ جو لین دین کی ہوتی ہے اگر ایک روح کے ساتھ کیا جائے تو اس میں بھی اجر ہے. آنے والوں پر یا جانے والوں پر یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق والوں پر. تو پھر یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ وہ یتیم مسکین ہو یا ان کی جیب کٹ گئی ہو تو ان پہ خرچ کریں گے. وابن السبیل چونکہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کی دلجوئی مقصود ہے. والدین کی بھی کیا مقصود ہے؟ دلجوئی مقصود ہے. رشتہ داروں کی دلجوئی مقصود ہے. وابن السبیل کی دلجوئی مقصود ہے. اور یتیم و مسکین تو حقدار ہیں، ان پہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ عمومی صدقات میں سے بھی ان پر خرچ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جو یتیم ہے، یتیم بھی ضروری نہیں کہ مسکین ہو. آپ کو پیچھے بھی میں نے بتایا
کہ یہ بالکل نہیں یہاں لکھا ہوا کہ یتیم اگر فقیر ہیں تو ان کو دو، اور اگر یتیموں کے پاس بہت جائیداد ہے تو انہیں نہ دو. کیوں دو گے یتیموں کو چاہے وہ امیر ہیں؟ کیونکہ ڈپرائیوڈ ہیں، زندگی میں ایک کمی ہے، یعنی کہ خوشیوں سے محروم ہے نا. اس میں کیا ہے کہ جیسے گھر میں یتیم بچے ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں بھی ہوں، ہمارے بھی خاندان میں ہے، تو مجھے ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ لین دین ہو رہا تو وہ بچے دیکھتے نہ رہ جائیں، ان کو زیادہ دیا جائے دوسروں کی نسبت، تاکہ وہ فیل کریں کہ ہمیں کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے. وہ خالہ آئی ہیں، وہ پھپھی آئی ہیں، یہ فلاں آیا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ لائی ہیں. کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر دیکھیں گے، رکھ دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے. لیکن آخر ایسا کیوں کہ جن کے ماں باپ ہوں تو ہمارا عموماً لین دین کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ برابر پہ ہوتا ہے نا. بہن بہن کو دے رہی ہے، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو دے رہا ہے نا، برابر پہ ہو رہا ہے. اب اگر بھائی یا بہن بیچ میں نہیں ہے تو جو بچے رہ گئے ہیں وہ اگنور نہ ہونے پائیں، ان کا بھی خصوصی دھیان رکھا جائے. اس میں آپ دیکھیے صرف ایک مسکین کی حد تک رہ جاتا ہے ضرورت کا حصہ، باقی سب مسکین ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے، مسکین ہو بھی سکتے ہیں اور مسکین نہیں بھی ہو سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یتیم امیر ہو تو بھی اس کو دیا جائے گا، اگر کوئی یتیم بھی ہو اور مسکین بھی ہو تو اس کے دو حق ہو جائیں گے. اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ 3 حق ہو جائیں گے. اور اگر کوئی یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسافر بھی ہے، 4 حق ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سوسائٹی کے ان تمام افراد کا خیال رکھنا. اب آپ ذرا سا نا اس کو اپنے گھر سے یا اپنے ماحول اور اپنے خاندان سے ذرا ریلیٹ کریں. مثلا بیٹا کماتا تھا، سب کچھ ماں کو لا کے دیتا تھا. اب کیا وہ شادی ہوئی، ماں کی بجائے کس کو دینے لگ گیا؟ بیوی کو دینے لگ گیا. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آدھے لوگوں نے سر ہلایا ہے. اس کا مطلب کچھ تو بات درست ہے، اگر 100% نہیں بھی تو 50% درست ہے. کیونکہ ایک تو مال چیز ایسی ہے نا جو فتنہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتایا ہے ویسے ہی فتنہ. اور گھروں میں فتنے اٹھتے یہاں سے کہ وہ شفٹ ہو گئی چیز ایک سے دوسری طرف. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں خوشگواری ہو، بدگمانیاں نہ ہو، بیڈ فیلنگز نہ ہو. ٹھیک ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا. اب جو لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے اوپر تو ان کا فرض ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے ان کو، لیکن ساتھ ماں باپ کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اور اگر ضرورت مند ہے تو مقرر وظیفہ، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحفہ جو ہوتا ہے وہ دل کے بغض کو اور دلوں کے میل کو اور دلوں کے ایک اندر کی شیطانی کیفیت ہے اس کو دور کرتا ہے. ایسی صورت میں جب ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، ان کو شکایت نہیں کہ ہاں بھی بیٹا بہت فرما بردار ہے، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور ہم پہ بھی کرتا ہے، ہمیں بھی نہیں بھولتا، تو یقیناً گھرانہ خوشحال ہوگا. اور جہاں اس چیز کو بھولا جائے گا کہ یعنی ایک طرف انسان مائل ہو، گناہ کس کو کہتے؟ کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جانا اور دوسرے کو حق چھوڑ دینا. کہ اگر وہ بالکل بیوی کی طرف مائل ہو گیا اور ماں باپ کو بھول گیا تو کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر بالکل ماں باپ کی طرفداری کرتا ہے اور بیوی کے حقوق نہیں دیتا تو کبھی خوشی نہیں ہو سکتی. تو خوشگوار ماحول کے لیے ان آیات کی ان حکمتوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو تھوڑا سا ایک اور سچویشن کو دیکھیے. ایک رشتہ دار کے پاس بہت ہے، مثلا ایک بہن کی شادی ایسی جگہ ہوئی کہ اللہ نے بہت دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے کم ہے. ہر گھرانے میں ایسے ہوتا ہے نا، سب بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان سے جیلسیز بھی شروع ہو جاتی ہیں.
اور اگر وہ دوسروں کو نہیں دیتے تو تعلقات میں خرابی آنے لگتی. ایسے میں جن کے پاس ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ لازماً دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تاکہ وہ جو ایک ان پلیزنٹ فیلنگ ہے وہ نہ آنے پائے. اور وہ جو رشتہ داروں کے درمیان عموماً ناچاکیاں اور شکوے اور گلے اور ایک دوسرے سے بول چال بند، اور یہ سب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ اس کے خیال نہیں رکھتا، جس کے پاس نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو یتیم ہیں ان کی تو ابھی ذکر ہوا کہ چاہے ان کے پاس ہے، کیونکہ یتیم بچہ جب بالغ ہو یتیم نہیں رہے گا. یتیم کب تک ہے؟ جب تک وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے. اور چھوٹوں میں آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، کیا ہر وہ چیز وہ مانگتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی؟ کیا مانگتے ہیں آپ کے بچے؟ ہر چیز جو چاہے ضرورت ہے یا نہیں. اب آپ تو ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ساتھ لاڈ لڑائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جن کے ماں باپ ہیں نہیں وہ کس کے ساتھ کریں لاڈ؟ وہ تو صرف محروم آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے نا کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں. بچے ہیں نا، بچوں کو سمجھ تو نہیں. تو اب کس کا فرض بنتا ہے کہ ان نگاہوں کو پہچانے؟ رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے. یعنی وہ احساس کمتری سے پھر بچ جاتے ہیں کہ ہے سب کچھ، بہت کچھ ماں باپ نے چھوڑا، لیکن ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. یہ احساس کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بہن بھائی ویل آف ہیں اور اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ آپس میں جب تحفوں کا ایکسچینج کرتے ہیں تو اس لیول کا کرتے ہیں، اور جو بہن بھائی ذرا ویسے ہی حیثیت میں کم ہے تو اس کو دیتے بھی کم ہے. اس سے بھی وہ جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دلوں کے اندر ایک کدورت آتی ہے، اور پہلے ہی وہ دکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حالات سے، اور اوپر سے ایسے نشتر چل جاتے ہیں تو اور زیادہ دکھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا یہی دینداری ہے. کتنے خفیہ گوشوں کو قرآن کھول کے سامنے لاتا نا، کن کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ بچوں کا ذکر کوئی نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ جب انسان کماتا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے. اس لیے نہ بیوی کا ذکر ہے یہاں اور نہ بچوں کا، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے سارے کا سارا سمیٹ کے انہی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ اس کی پرائرٹی ہوتے ہیں. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے حصے دار، حقدار اور بہتر کسٹوڈین جو ہیں وہ اس کے بیوی بچے ہیں. اپنے بعد وہ جو سب سے زیادہ کسی کو اہمیت دیتا ہے تو کس کو؟ بیوی بچوں. اور پھر اس میں اگنور ہونے لگتے ہیں ماں باپ اور رشتہ دار اور ضرورت مند اور اجنبی. لہذا توجہ دلائی گئی کہ صرف گھر میں ہی نہیں کرنا، اس سے باہر بھی کرنا. وما تفعلوا من خیر، اور اب اس کے بعد چند ایک کا نام لے کے آگے آپ کی چوائس پہ چھوڑ دیا گیا. جو بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی بھلائی، چھوٹی یا بڑی یا کسی سے بھی، جو اس لسٹ میں نہیں بھی آتے، کسی سے بھی کوئی بھلائی جو تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ کو خوب خبر ہے. علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب جاننے والا. بہت اچھی طرح پتا ہے اللہ کو کس نے کہاں کیا کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو. من خیر، کوئی چھوٹی نیکی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. یعنی پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا بھی ٹکڑا. شق، پیس آف، یعنی اس کا ایک حصہ یا ٹکڑا، وہ بھی. اچھا، یہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں آرائش پر خرچ کرنے کا ذکر نہیں ہے. وما تفعلوا، اور جو بھی
تم خرچ کرو گے من خیرن فإن اللہ بھی علیم، اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. القتال، قتال. اب دیکھیں کہ ایک ہے قتل اور ایک ہے قتال. پیچھے جب ترجمہ کیا تھا وقتلو اور قاتلو، تو اس میں ایک کا مطلب کیا گیا تھا قتل کرو اور دوسرے کا کہا گیا تھا کہ لڑو یا جنگ کرو. تو بات یہ کہ جب قاف تے لام قتل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا. اور اگر قاف الف تے لام ہو یعنی قاتلہ تو اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے کا لڑنا، یعنی باہم لڑنا، جنگ کرنا. یعنی قتل تو ون سائیڈڈ ہوتا ہے نا، پھر جواباً دوسرا آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ قتال بن جاتا ہے، جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی. جیسے جدل اور جدال، اس طرح قتل اور قتال. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا، جیسے صیام، جیسے صلاۃ، اسی طرح قتال. وہوا، اور وہ کرہن، ناپسند ہے. مکروہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ، کراہت والے، کراہت سے لفظ نکلا ہے. ناگوار، یعنی لڑائی کرنا تمہیں ناگوار ہے. عموماً تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑائی کے دل دادا ہیں اور شوقین ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تمہیں ناپسند ہے. وَأَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَهُوَ، اور وہ خیر لکم، بہتر ہو تمہارے. وَأَسَىٰ، اور امید ہے یا ہو سکتا ہے، ان تحبو، کہ تم پسند کرو، محبت کرو، شیئن، کسی چیز سے، وَهُوَ، اور وہی شر لکم، شر ہو، بری ہو تمہارے لیے. شر کا لفظ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکلیف دہ چیز کے لیے. ہر وہ چیز جس سے کوئی کراہت کرے یا اس سے کوئی نقصان پہنچے. اور شر کا اپوزٹ خیر ہے، خیر. اور شر کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ شرارت نکلا ہے. تو شرارت بھی کیا ہوتی ہے؟ تنگ کرنا یا کسی کو کوئی نقصان دینا. پھر اسی طرح شرارہ بھی لفظ سنا ہوگا، شرارہ، چنگاری، جی ہاں. اور شریر کا لفظ بھی سنا ہوگا، بچے بہت شریر ہیں. تو یہ بچوں کی جو شرارتیں ہیں اگرچہ آپ ان سے انجوائے کریں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی. تو شر کیا ہے؟ نقصان دہ، تکلیف دہ چیز. شین رے رے اس کا روٹ ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم محدود ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو اختیار کر لو. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں. کون سے ہیں حرام مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے. قتال فی، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا، یعنی ان کا سوال کیا تھا کہ کیا حرام مہینوں میں جنگ کی جا سکتی ہے. قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. کاف بے رے، کبر اس کا روٹ ہے. وصد، اور روکنا، صاد دال دال. صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، یعنی اللہ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. اخراج، اور نکالنا. اہلہ، اس کے رہنے والوں کا. کون مراد ہے اس سے؟ کون رہنے والے تھے وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جن کو نکالا گیا تھا وہاں سے. منہ، اس سے کس سے؟ مسجد حرام یعنی حرم سے، مکہ سے. اکبر، زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے.
عند اللہ، اللہ کے نزدیک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں میں کوئی کبیرہ ہوتا ہے اور کوئی صغیرہ ہوتا ہے. یعنی گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہیں اور کوئی بڑے گناہ ہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا نا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں تم کو؟ تو عموماً بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی حد جاری ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی سزا ہے کرنے پر، یا اس کے کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، یا پھر یہ کہ آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے، کیا نشانی ہوتی ہے اس کی؟ نمبر 1، یہ اس پہ کوئی حد ہو. مثلا چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. یا اس کے کرنے والے پر لعنت ہو، یا پھر اس کو آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہو. تو عموماً ایسے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ چھوٹے چھوٹے مل کے پھر بہت بڑے بن جاتے ہیں، کوانٹٹی میں زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اکبر کس کو کہا گیا؟ اللہ کے راستے سے روکنے کو، اور کفر کو، اور مسجد حرام سے روکنے کو، اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کو. یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں. کس سے؟ حرام مہینے میں جنگ کرنے سے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا کبیرہ گناہ کیوں بتایا گیا؟ یہاں کبیرہ گناہ کیا کیا بتائے گئے؟ چلیے دوبارہ ذرا اس آیت کو دیکھیے. اس آیت کی روح سے کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں؟ نمبر 1، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا. نمبر 2، اللہ کے راستے سے روکنا. نمبر 3، کفر کرنا. نمبر 4، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا یا اس کے احترام کی خلاف ورزی کرنا. نمبر 5، وہاں سے نکالنا، یعنی لوگوں کو بے گناہ ان کے گھروں سے نکالنا. چلیے ہم الحمدللہ یہ تو نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو کہیں سے نکالیں یا مسجد حرام کا احترام میں خلاف ورزی کریں، کفر بھی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کے راستے سے روکنے کی خرابی موجود ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ دین کے راستے سے یا دین کے کام سے. دین کے کام سے روکنا کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے. کوئی دلیل یاد ہے کسی کو؟ سورۃ التوبہ میں منافقین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. اور اس کے برعکس مومنوں کی کیا صفت بتائی گئی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ صفت ہے کہ نیکی سے کسی کو روکنا یا نیکی کے کام سے منع کرنا یا خیر اور بھلائی کے کام سے کسی کو روکنا، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور منافقانہ عمل بھی، یعنی نہیں عن المعروف. اچھا اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں عام طور پر؟ کیسے کیسے روکتے ہیں لوگ؟ مثلا کسی کا مذاق اڑا کے. کوئی شخص سنت پہ عمل کر رہا ہے تو دوسرا اس پہ ہنس رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ڈسکریجڈ ہو جائے گا نا. تو یہ بھی ان اے وے کیا کرنا ہے؟ روکنا. یعنی آپ زبان سے نہیں کہہ رہے کہ تم اس سنت پہ عمل نہ کرو، لیکن عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا کے اس کو روک ہی رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا. یعنی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ نہ کرو. کیا کہیں گے؟ کیا پتا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ شک میں پڑ جائیں گے. جو ہی آپ شک میں پڑیں گے تو آپ کہیں گے بہتر نہ ہی کرو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اور روکنے میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ باقاعدہ روکنا، زبان سے روکنا، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے اور کس سے روکنا؟
ہاتھ سے روکنا. تو یہ جو کفار مکہ کا عمل یہاں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو کچھ معلوم ہے آپ کو کہ وہ کس کس طرح روکتے تھے؟ کوئی کہانی، کوئی قصہ یاد ہو آپ کو؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ دیکھیے کہ مختلف طرح سے روکتے تھے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی سیرت اور تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس کانٹیکس میں یہ آیتیں اتری، اور پھر ان حالات کو آج کے حالات سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ مکہ میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے یا ہونے کا سوچ رہا ہے تو فوراً کیا کرتے؟ اس کے پیچھے لگا دیتے کسی کو. مثلا حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں انہیں بتایا گیا پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تو پھر انہوں نے جا کے کیا کیا تھا؟ اپنے بہن اور بہنوئی کو مارا تھا. وہ مارا کیوں تھا؟ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو یہ عمل کیا تھا؟ روکنا. ایک یہ روکنا ہوتا تھا. اور کسی کو کل صہیب رومی کا واقعہ کسی نے پڑھا گھر جا کے کہ نہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. دیکھیے آپ اگر اس کو تھوڑا تھوڑا بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر لینا سٹوری ٹیلنگ میں تو انشاءاللہ خیر آگے بھی جائے گی. طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ یاد ہے؟ طفیل بن عمرو الدوسی کو کس طرح روکا گیا تھا؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے، بس اس کی بات نہ سننا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب طواف کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے تھے. تو پھر انہیں خیال آیا کہ میں اچھا بڑا سمجھدار شخص ہوں، میں اچھے برے میں خود تمیز کر سکتا ہوں، لہذا مجھے سن لینی چاہیے اس کی بات. اگر وہ واقعی غلط ہے تو میں اس کو غلطی کو جانتا ہوں، اور اگر وہ صحیح ہے تو میں اپنے آپ کو خیر سے کیوں محروم کر رہا ہوں. تو رومرز اور پروپیگنڈا اس طرح کا کرنا اسلام کے خلاف یا اسلام والوں کے خلاف کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، متنفر ہو جائیں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں. یہ 43 پیج ہے طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ. یہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمرو فرماتے ہیں جو ہی میں مکہ پہنچا سرداران قریش مجھ پہ ٹوٹ پڑے. بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا، بڑی عزت افزائی کا ثبوت دیا. پھر ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے پاس بلا کر کہنے لگے طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں ایک شخص نے بزعم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا، ہمیں پھوٹ ڈال دیا، ہمیں پارا پارا کر دیا. ایسی ایسی من گھڑت برائیاں بیان کرنے لگے. ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پہ بھی نازل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے. یہ دوس سے ایک قبیلہ تھا یمن کا، اس کے اشراف میں سے تھے اور ممتاز سردار تھے، اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت سی خوبیاں تھیں ان کے اندر. تو یہ لوگ مکہ کیوں آتے تھے؟ سارے حج پہ آتے تھے، عمرہ پہ آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، نظر نیاز کے لیے آتے تھے جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پہ تو مصیبت آئی چکی ہے، تم پر بھی نہ آ جائے، تو اس لیے تم اس شخص کی بات بالکل نہ سننا. یہ شخص باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. تو فیل فرماتے ہیں بخدا وہ مسلسل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے، من گھڑت باتیں سناتے رہے، مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب نہ پھٹکوں گا اور نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا. صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو ازرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے. ان کی عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا. اس منظر نے مجھے گھائل کر دیا، یعنی صرف آپ کا وہ عبادت میں کھڑے ہونا جو تھا وہ میرے دل پہ اثر کر گیا. دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ طفیل افسوس کی بات ہے، تم ایک عقل مند شاعر ہو، اچھے برے کو خوب پہچانتے ہو، یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس کے سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کے الگ ہو جانا. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا.
یہاں تک کہ آپ عبادت سے فارغ ہوئے اپنے گھر کو چلے، میں پیچھے چل پڑا. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی. اور پھر وہ سارا قصہ سنایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنا کلام سنائیں. آپ نے سورۃ اخلاص اور فلق کی تلاوت کی. وہ کہتے ہیں بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ ہی آپ کے پیغام سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف والی بات میرے کانوں میں کبھی پڑی تھی. میں نے وہیں بیعت کر لی، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. بہرحال آگے تفصیل مزید بھی ان کے بارے میں ہے کہ کس طرح پھر واپس گئے، اور پھر بہت دلچسپ واقع ہے. تو اب آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے دوسروں کو متنفر کر کے خیر اور بھلائی سے روکنا. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام سے کسی کو روکنا، دین سے روکنا، دین کی تعلیم سے روکنا، کوئی اور اچھا کام کر رہا ہو اس سے روکنا. اچھا بعض لوگ مثلاً تعلیم سے تو نہیں روکتے، مگر اگر کوئی گھر سے خرچ کر رہا ہو نا تو اس کو ضرور روکتے ہیں. مثلاً بیوی شوہر کو روکتی، اب اتنے پیسے تم فلاں مسجد کو دے دو گے. اگر بیوی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنے لگے تو اس کو روکتے ہیں. اس طرح بھی کوئی کرتا ہے، یہ نہ دو، تو مطلب خرچ کرنے سے روکتے ہیں بعض اوقات. اور کس کس چیز سے روکتے ہیں؟ ہاں جی اتنی چوڑیاں تم بنا سکتی تھی، یہاں کہاں خرچ کر دیا. مثلاً ایک ہوتا ہے مطلب ایمان لانے سے روکنا، ایک ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکنا، ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنا. اسی طرح خدمت خلق سے بھی روکنا. بعض اوقات کوئی اگر کسی ہسپتال میں جا رہا ہے یا والنٹیئر کر رہا ہے، والنٹیئر کرنا تو اس کا مذاق اڑانا یا اس کو زبان سے روکنا یا کسی اور طریقے سے روکنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اگر کوئی والنٹیئر کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کوئی پیسے نہیں مل رہے تو تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیوں جا رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ تم لوگوں کے پاس فالتو وقت ہے اور کچھ کرنے کو نہیں، تو بس اب یہ اس کو بڑی نیکی سمجھ لیا. تو اس طرح کے تانے دے کے یا مذاق اڑا کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے یا دباؤ ڈال کے یا کسی بھی طرح خیر اور بھلائی کے کام سے روکنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہاں ایک چیز یاد رہے کہ اگر کوئی شخص حد سے بڑا ہوا کسی بھی نیکی میں تو وہاں روکا جائے گا. یعنی اگر اس کی وہ نیکی اس کے دوسرے فرائض میں خلل انداز ہو رہی ہے تو وہاں روکنا اس میں نہیں آئے گا. مثلاً ایک شخص خدمت خلق میں اتنا لگا ہوا کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ ہی ہے مثلاً، گھر میں بعض اوقات بچوں کو شوق آ جاتا ہے نا کام کرنے کا، والنٹیئر کر رہے ہیں، نمازوں کی ہوش نہیں. اب اگر آپ ان کو روکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے نیکی سے روک رہی ہیں. ہاں یہاں روکا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ بچوں کو اور کس چیز سے روکتے ہیں؟ مثلاً انہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے، وہ اسکول چھوڑ کر آج ہم اس درس پہ جا رہے ہیں، آج ہم وہ فلاں کام کر رہے ہیں، تو اب آپ ان کو روکتے ہیں کہ نہیں ابھی تمہیں پڑھنا ہے، تو وہ کہے آپ مجھے نیکی سے روک رہی ہیں. عموماً بچے یہ کہتے ہیں نا آپ کو گناہ ہوگا، تو یہاں اس نیکی سے روکا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے فرض کی ادائیگی پر اثر انداز ہو رہی ہے. میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرے استاد نے مجھے ہفتے میں صرف ایک دن درس کی اجازت دی تھی اور مکمل روک دیا تھا، ہر ایکٹیویٹی سے روک دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارا پڑھنے کا وقت ہے، اگر تمہارے پڑھنے میں کمی رہ گئی تو تم ساری زندگی بیچ میں لٹکی رہو گی اور کسی کو صحیح فائدہ نہیں پہنچا سکو. تو زندگی کے ہر مرحلے پر ایک خاص کرنے کا کام ہوتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے. اس وقت اگر کوئی شخص اپنی پڑھائی چھوڑ کے روز درس دینے نکل جاتا ہے اور سبق اس کو آتا نہیں، اپنا سبق کچا اور دوسروں کو تبلیغ ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو بھی روکا جائے گا. تو ماں باپ ہو یا شوہر ہو یا استاد ہو، وہ ڈسپلن کرنے کے لیے کسی خاص معقول وجہ سے روک سکتا ہے. وہاں وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ خیر سے روک رہا ہے، بلکہ وہ کس چیز سے روک رہا ہے؟
یعنی کہ آپ کو ایک حد کے اندر رکھ رہا ہے تاکہ آپ اپنے باقی فرائض کو بھی صحیح طور پر ادا کریں. لیکن بدنیتی سے روکنا، یعنی یہاں یاد رکھیے بدنیتی سے روکنا اور بلا وجہ روکنا، بغیر دلیل کے روکنا، یہ چیز اس میں آتی ہے. بدنیتی سے روکنے میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلاً کہ یہ ابھی دیکھیں کہ نان مسلم بیچارے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن مسلمان ہی مسلمانوں کو مثلاً روکتے رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی مسجد جا رہا ہو، اگر 5 وقت کو مذاق اڑائیں گے اس کا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یا کوئی حج پہ جا رہا ہو تو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یا اس طرح یہ چیزیں اس میں آ جاتی. یا پھر بدنیتی سے روکنا کہ کوئی ہمارے مدرسے میں نہیں آ رہا، دوسرے میں جا رہا ہے تو وہ ادھر نہ جائے، یا کوئی اس جماعت میں جا رہا ہے اور ادھر نہیں آ رہا، تو بدنیتی سے جڑیں کاٹنا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ. تو نیت کی خرابی کے ساتھ روکنا جو ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، وہ اس میں آئے گا. پھر اسی طرح بغیر کسی وجہ کے روکنا، وہ بھی ناپسندیدہ، یعنی کوئی وجہ نہیں، یعنی کوئی آپ کا اور کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ مجھے ٹو مچ دین میں ہونا نہیں پسند. کہتے تھے ہاں جو تم ونس اے ویک درس اٹینڈ کرتی تھی وہ تو ٹھیک تھا، لیکن یہ روز جو تم چل پڑی ہو نا، یہ نہیں مجھے پسند. بھی اس کے پیچھے کوئی دلیل، بھی آپ کو کھانا نہیں مل رہا یا آپ کو گھر کا کام یا کوئی بھی اور نہیں، سب ٹھیک ہے، بس مجھے یہ ٹو مچ نہیں پسند. تو اس طرح یہ بھی بغیر دلیل کے ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. باقی ڈسپلن میں لانے کے لیے کسی خاص شرعی عذر کی بنا پر روکنا، اس کی اجازت ہے. پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے. فتنہ بہت بڑی برائی. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، یعنی خود کو کسی آزمائش میں جان بوجھ کے پھنسانا، یہ ٹھیک نہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سمع بالدجال، جس نے دجال کے بارے میں سن لیا کہ دجال آ چکا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس سے بچ کے رہے، ہٹے، اس سے دور چلا جائے. کیونکہ اگر کوئی شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ موقع، ہر وہ کام جس سے پتا ہو کہ ہمارے دین میں کمزوری آ جائے گی اور ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور ہم دین سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک خاص گروپ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ کانشیس رہیں، اور اگر تو آپ جا کے ان کو سمجھا سکیں تو فائن، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ انہی میں ہی آپ بھی کود پڑیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ انسان اس کمپنی کو تبدیل کرے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں انسان کے دین کا نقصان ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں وہاں جا کے سنبھل نہیں سکتا. مثلاً ایک شخص شرابی دوستوں کی مجلس میں جا بیٹھے اور کہ نہیں میں خود تو شراب نہیں پیتا، بس وہ میرے سامنے پیتے رہتے ہیں، تو کتنے دن بچ سکتا ہے؟ بہرحال فتنہ جو ہے اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا. ولا یزالون یقاتلونکم، لا یزالون، یزالو کا لفظ جو ہے یہ زے واو لام سے ہے. زوال کا لفظ بھی اسی سے ہے، اپنی جگہ سے ہٹنا. زوال آفتاب کا وہ پڑھا تھا نا آپ نے. زے واو لام کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹنا. تو لا یزالو کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، یعنی مسلسل کرتے رہیں گے. کیا؟ یقاتلونکم، تم سے جنگ، تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے. یعنی وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آئیں گے، تمہیں دین سے ہٹا کے چھوڑیں گے. یردوکم کا روٹ کیا ہے؟ رے دال دال، رد، یعنی مرتد بنا دیں گے. ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، اگر ایسا کر سکیں. استطاعوا کا روٹ کیا ہوگا؟ تو واو این، تو
یعنی آسانی سے کر سکنا یا خوشی سے کوئی کام کر سکنا، یعنی جب تک وہ کر سکیں گے، استطاعت رکھتے ہوں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے نکل گیا، منکم، تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، پھر مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے، یعنی کفر پر اس کی موت آ گئی، فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، حبط، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا ضائع ہو گئے ان کے اعمال؟ مثلاً یہ کہ جب وہ مر گیا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں پہنایا جائے گا، یعنی اسلامی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وراثت اس کی مسلمان تقسیم نہیں کریں گے، اس کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اور اگر اس کے والدین فوت ہو گئے تو وہ والدین کا وارث نہیں بن سکے گا، یعنی اگر ماں باپ مومن ہے اور بچہ کافر ہے تو وہ مال بچے کو نہیں ملے گا، کیونکہ کافر جو ہے وہ مومن کا وارث نہیں بن سکتا۔ والآخرہ، اور آخرت میں ضائع ہو گئی، نہیں جتنے بھی نیک کام کیے تھے ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں۔ کون؟ مرتد۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کفر پہ موت آ گئی، ارتداد پہ موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا۔ جہاد کا لفظ جو ہے نا، جیم ہے دال سے ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے طاقت، کوشش، محنت، مشقت، یعنی جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اولئک، یہی لوگ، یرجون رحمت اللہ، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے یہاں؟ جنت۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پر میں چاہوں گا رحمت کروں گا۔ تو رحمت سے مراد جنت، یعنی ایک طرف مرتد ہونے والے لوگ اور دوسری طرف ایمان لا کے ہجرت اور جہاد کرنے والے لوگ۔ اور ہجرت کے بھی دو معنی ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام اور خاص کو آپ ہر آیت میں یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہر آیت کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی ہوتا ہے۔ خاص معنی کیا ہوتا ہے؟ جس خاص کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوتی ہے۔ اور عام معنی کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ہم اسے اپنے لیے کس طرح لے سکتے ہیں۔ تو عام معنی ہجرت کا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہجرہ کا معنی چھوڑنا، یعنی ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں، یہ کیا ہے؟ ہجرت۔ اور خاص ہجرت کیا ہے؟ اللہ رسول کی خاطر وطن چھوڑ دے، یا دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے، صرف دین کے مقصد کے لیے، کیونکہ فی سبیل اللہ شرط ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الخمر، خمر کے بارے میں۔ خمر کا جو روٹ ہے خے میم رے ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ خمرہ کا کیا معنی؟ ڈھانپ دینا۔ نیند کا بھی خمار ہوتا ہے نا، ہوتا خمار؟ کیا معنی ہوتا ہے نیند کے خمار کا؟ یعنی آنکھوں پہ نیند چھائی ہوئی ہے، اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سینسز میں نہیں۔ تو خمر کا لفظی معنی ڈھانپ دینا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے دوپٹے کو جو سر ڈھانکتا ہے، سر کا ڈریس خمار۔
یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سے سر نہ ڈھانکیں، لیکن خمار کہتے ہی کس کو ہیں؟ اوڑھنی کو، سر کے کپڑے کو، چاہے آپ سکارف کہہ لیں یا دوپٹہ کہہ لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ خمر کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے۔ خمر کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانک دے، خواہ وہ الکوہل ہو، خواہ وہ گلو ہو کوئی، یا کوئی نشہ آور چیز، ان تمام پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے۔ خمر صرف شراب کو نہیں کہتے، خمر کس کو کہتے ہیں؟ نشہ آور چیز کو، جو عقل کو ڈھانپ دے، جس سے انسان بے عقل ہو جائے یا اس کی عقل کام نہ کرے یا جو عقل پر اثر انداز ہو جائے۔ والمیسر، اور میسر، میسر کا لفظ ہے نا یہ یسر سے نکلا ہے، یہ سین رے، یسر کس کو کہتے ہیں؟ تو میسر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، مراد ہے اس سے جوا۔ اسی طرح میسر کا معنی تقسیم کرنا بھی بتایا گیا ہے، اور یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ یاسر نام رکھتے ہیں تقسیم کرنے والے، کیونکہ عموماً جو جوا کھیلا جاتا تھا اس میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس پہ جوا کھیلتے تھے اور پھر وہ تقسیم بھی کر دیتے تھے۔ شراب پی کے جوا کھیلتے اور غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیتے۔ قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، کن میں؟ خمر اور میسر میں، اسم، گناہ ہے۔ اسم جو ہے گناہ کو بھی کہتے ہیں اور گناہ کی سزا کو بھی کہتے ہیں۔ اسم کا لفظ قابل غور ہے یہاں، اور ہر وہ گناہ جس پر سزا لازم ہو، جس کے نتیجے میں سزا لازم ہوتی ہو، اسی لیے اسم کا معنی سزا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ گناہ۔ فیہما، اس میں، اسمن، گناہ ہے، کبیرن، بڑا، یعنی چھوٹا گناہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بڑا گناہ۔ تو اس لیے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ومنافع، اور منافع بھی ہیں۔ منافع کس کی جمع؟ منفعت کی۔ للناس، سے لوگوں کے لیے، یعنی کچھ فائدے بھی ہیں۔ واسمہما، اور ان کے نقصان یا ان کے گناہ، اکبر، زیادہ بڑے، من نفعہما، ان کے نفع سے۔ گناہ زیادہ بڑا ہے فائدے سے، یعنی وقتی طور پر جو اس کا کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ کم ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اسم کا معنی نیکیوں سے روکنا بھی ہوتا ہے، نیکی سے روکنا۔ تو خمر میں کیا ہے یا میسر میں کیا ہے؟ نیکی سے روک دیتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا نا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر اور صلاۃ سے روک دیتی ہے۔ تو اسم وہ چیز، گناہ خود، گناہ کی سزا اور نیکی سے روکنے والی چیز، کیونکہ جب عقل ماری جائے انسان کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھے برے میں تو تمیز ہی نہیں رہتی۔ انشاءاللہ تفسیر میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح شراب نیکی سے روکتی ہے یا خیر سے روکتی ہے، اور جوا کس طرح خیر سے روکتا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ عفو جو ہے عین فے واو سے ہے۔ عفو کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے سب سے اچھی چیز، دوسرا معنی ہے جو بچ جائے اور دینے میں تکلیف نہ ہو۔ کیا خرچ کریں؟ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور آپ کو دینے میں کوئی تکلیف نہیں۔ تیسرا معنی ہے بغیر مانگے دیا جائے، وہ چیز جو بغیر مانگے دی جائے، یعنی جب کوئی آپ سے مانگتا نہیں اور آپ خود دیتے ہیں، جیسے پیچھے تحفہ تحائف کی بات تھی یا لین دین کی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، یعنی اپنے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟
غور و فکر فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی کیا کرو اور آخرت کے بھی. دین اور دنیا ساتھ ساتھ، یا دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ، دونوں کا سوچا کرو کہ کس چیز کا دنیا میں رکھنے کا فائدہ اور کس چیز کا دینے میں فائدہ ہے، کیا خرچ کرنے میں فائدہ اور کیا روکنے میں فائدہ ہے. آپ کی دنیا کے لیے آپ کو کتنا چاہیے اور آپ کی آخرت کے لیے آپ کو کتنا چاہیے، کہاں کتنا دے دینا چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسا معاملہ کریں. قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح اچھا کام ہے. عموماً یتیموں کو کھلا پلا تو دیا جاتا ہے، مگر ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے یا سنور رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، یا یہ کہ ان کے مفادات کی بھلائی نہیں سوچی جاتی. ان کا بھلا کس میں؟ جس طرح انسان اپنی اولاد کے بھلے کو سوچتا ہے، اس طرح بعض اوقات دوسرے کی اولاد کے لیے اتنی بہتر پلاننگ نہیں کرتا. تو کہا اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو. تو خالطور کا لفظ خیل عام توئے سے خلط ملت کرنا، مکس اپ کرنا، کھانے پینے میں ان کا کھانا پینا مکس اپ کر لو. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں یا نسب میں. بعض اوقات دینی بھائی ہیں اور بعض اوقات رشتہ دار ہیں اور بعض اوقات دونوں ہی ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کس کو؟ المفسد، مفسد کو، من المصلح، مصلح سے. اس لیے معاملہ بھی ویسے ہی کرے گا، قیامت کے دن جزا بھی ویسے ہی دے گا، سزا بھی ویسے ہی دے گا. اللہ کو پتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کیا معاملہ یتیموں کے ساتھ کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تم کو مشقت میں ڈال دیتا. یہ بس نیا لفظ ہے یہاں، عین نون تے، انت، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. پہلے تلاوت سنتے پھر تفسیر.